اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ یہ بھی سوچئے گا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے نعمت کا چرچا کرنے کا کہا ہے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے نا، اولاد ملتی ہے تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، عقیقہ ہو رہا ہے، دعوت ہو رہی ہے تو یہ چرچا ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ نئی شاپ کا افتتاح کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، آپ سب ارد گرد کی دکانوں والوں کو بلا لیتے ہیں، بوتلیں منگا لیتے ہیں، مٹھائی منگا لیتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، سب کو کہتے ہیں آؤ یار دعا میں شریک ہو جائیں، تو یہ بھی چرچا ہو رہا ہے۔ تو یہ سب تحدیث نعمت ہے، اللہ کی نعمت کے چرچے ہیں۔ پر یارو وہ نعمت جس نعمت کے صدقے ساری نعمتیں ملی اور جس نعمت کی برکت سے ہم اب تک نعمتیں لوٹ رہے ہیں، اللہ کا حبیب آیا تو ایسا آیا، اس شان کے ساتھ آیا کہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جو حبیب سب کے لیے رحمت بن کر آئے، جس کی وجہ سے ساری نعمتیں مل رہی ہیں اور سارے گناہ ہو رہے ہیں، سارے وہ عیب موجود ہیں جو گزشتہ قوموں میں تھے، عذاب پھر بھی رکا ہوا ہے، پھر بھی عذاب نہیں آ رہا، اس لیے نہیں آ رہا کہ جس حبیب کے ہم نام لیوا ہیں وہ رحمت للعالمین ہے۔ مہلت مل رہی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے توبہ کا، مرتے وقت تمہارے لیے مہلت ہے، توبہ کر لو تمہیں معافی مل جائے گی، اس لیے کہ تم میرے محبوب کے امتی ہو۔ تو آج اتنی جو رحمت ہے، اتنی جو کرم نوازی ہے، اتنا جو درگزر والا معاملہ ہے، یہ اس آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وجہ سے ہے۔ تو جس آقا کی وجہ سے اتنی رحمتیں ہوں، کیا اس سے بڑی اور کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ فرما دیجئے جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو پھر کیا کرو؟ فلیفرحوا، خوب خوشیاں مناؤ۔ آج ہمارے بھولے بھالے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کس نے کیا؟ صدیق اکبر نے کیا، فاروق اعظم نے کیا، عثمان غنی نے کیا، علی مرتضیٰ نے کیا، حسن مصطفی نے کیا، حسین پاک نے کیا، امام اعظم نے کیا، لمبی فہرست بنا دیتے ہیں۔ بھئی آپ کس چیز کے لیے پوچھ رہے ہیں کیا کیا؟ کیا آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے ذکر مصطفیٰ کیا کہ نہیں کیا؟ تو صحابہ تو ہر وقت ذکر مصطفیٰ کرتے تھے، قرآن کریم ذکر مصطفیٰ سے بھرا ہوا ہے۔ کبھی چہرہ انور کو والضحیٰ کہا جا رہا ہے، کبھی زلف عنبنی کو واللیل اذا سجا کہا جا رہا ہے، کبھی حضور کے تذکروں کو اور حضور کے ذکر کی رفعتوں کو یوں بیان کیا جا رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور کبھی حضور کے سینہ اطہر کی بات ہو رہی ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ کیسے کیسے انداز میں اللہ ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے، اور کیسے کیسے انداز میں صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا۔ کیا اس کے لیے دلیل چاہیے؟ دلیلیں تو بہت ہیں، لیکن محبت سے سوچئے گا، کیا امتی ہونے کا حق یہی ہے کہ ہمیں ذکر مصطفیٰ کے لیے دلیل تلاش کرنے کی ضرورت پڑے؟ یہ امتی ہونے کا ہم حق ادا کر رہے ہیں۔ ایک بڑی زبردست حدیث ہے مبارکہ، امام نسائی نے بھی اس کو لکھا ہے، امام احمد نے مسند میں لکھا ہے، اور امام ترمذی نے اپنی جامع میں لکھا ہے، اور امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح مسلم میں لکھا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دن ہم ایسے ہی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کس سلسلے میں محفل کر رہے ہیں؟ جلسنا نذکر اللہ عز وجل۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ ہم یہ جلسہ اس لیے کر رہے ہیں اللہ عز وجل کا شکر ادا کر ذکر کریں، اور وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، اس بات پر اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اسلام کے ذریعے ہدایت دی، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس نے آپ کی ذات کی صورت میں ہم پر احسان فرمایا، اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس نے ہمیں ہدایت دی اسلام کے ذریعے، اور آپ کی ذات کی صورت میں ہم پر احسان فرمایا۔ من علینا بکا، من کا معنی احسان کرنا، علینا ہم پر، بکا آپ کی ذات کی صورت میں، یہ ہم محفل کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس بات پر قسم اٹھاتے ہو کہ تمہاری محفل یہی ہے؟ یہ جلسہ جو تمہارا ہو رہا ہے، یہاں حدیث میں بھی لفظ جلسہ کا ذکر ہے، کیا اس بات پر قسم اٹھاتے ہو کہ یہ جلسہ اسی مقصد کے لیے ہے؟ صحابہ نے کہا ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، ہم یہی جلسہ کر رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تم پر جھوٹ کا گمان تھا، بلکہ میں نے قسم اس لیے لیا کہ بات بڑی خاص ہے۔ میں اندر تھا، جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ دیکھیں تو صحیح بات جلسہ کتنا پیارا ہو رہا ہے، اور جبریل نے مجھے کہا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، یا رسول اللہ یہ جو باہر جلسہ ہو رہا ہے نا، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اس جلسے کا ذکر فخر اور خوشی کے ساتھ فرما رہا ہے۔ تو کیا مطلب؟ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کی خوشی منائی جائے اور اس پر محفل کا اہتمام کیا جائے،
اور اللہ کا شکر کیا جائے تو یہ وہ محفل ہے جو صحابہ کی سنت ہے، جس محفل میں حضور خوشی سے تشریف لائے تھے، اور جس محفل کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا اللہ فرشتوں کے ساتھ فخر سے اس محفل کا ذکر کر رہا ہے۔